بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ یہ 62ویں حدیث پر کلام چل رہا تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا، اونٹ پر آیا، وہ مسجد کے اندر اونٹ لے آیا اور اس نے اونٹ کو مسجد میں بٹھایا، پھر باندھ دیا۔ اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس لیے فوری طور پہ منع نہ کیا کہ وہ باہر سے آئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی بہت سی باتوں کو پہلے سے جان لیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ اور پھر سکستھ سینس ہمارے پاس ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، فوراً ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں، ہماری چھٹی حص ہمیں کہہ رہی ہوتی ہے کہ ایسا ہے ایسا ہے، اور اسی کو ایک نورانی فراست سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک فہم کی نورانیت عطا فرماتا ہے اپنی طرف سے، اور وہ بعض اوقات چیزوں کو دیکھ کر جو نتائج مرتب کرتا ہے وہ 100% کریکٹ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ تو جب ایک عام مومن کا یہ معاملہ ہے تو خود سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین اور حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ کا فہم، آپ کے نتائج کا ترتب کتنا قوی ہوگا۔ اس لیے سرکار نے جب ملاحظہ فرمایا کہ باہر سے آئے ہیں، اور ضرور اس زمانے میں جو قوافل آتے تھے یا باہر کے لوگ آتے تھے وہ تبلیغ دین کی غرض سے آتے تھے، یعنی دین سیکھنے کے لیے اور اس نیت سے کہ ہم یہاں سے سیکھ کر تبلیغ دین کریں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ فوراً شدت اور سختی نہ فرمائی، جس سے نتیجہ یہ حاصل ہوا کہ اگر ماں باپ ہیں، ٹیچرز ہیں، ایک پیر صاحب ہیں، ان کے مریدین ہیں مثال کے طور پر، تو اگر وہ کسی گناہ یا خطا میں مبتلا ہوں اور بہت زیادہ وہ عادت راسخ ہو چکی ہو تو ذرا حکمت اختیار کر کے اور ان کو دوسرے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن اس میں دو چیزیں نہ ہوں، ایک اس گناہ کی اجازت نہ دیں، دوسرا اس گناہ سے راضی نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر ایک بیٹا ہے، جوان ہو گیا ہے اور وہ بری عادات میں گرفتار ہو گیا ہے، آوارہ گرد دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، پہلے آپ نے ہلکا پھلکا سمجھانے کی کوشش کی، سختی بھی کی، لیکن وہ باز نہیں آتا ہے، اب آپ کو یقین ہے کہ یہ بغاوت پر ہی اتر آئے گا اور ہو سکتا ہے گھر سے بھاگ جائے، تو اب آپ یہ نہیں کہ اسے کہیں اچھا بیٹا ٹھیک ہے جاؤ تم بیٹھو ہم اجازت دیتے ہیں، یا دل سے اس پہ راضی ہو جائیں کہ چلو کچھ بھی کرے ہم راضی ہیں، نہیں، یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اب اگر تنبیہات کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر دیا جائے کہ اس کو ہم نہیں سمجھائیں گے بلکہ کسی اور حکمت سے اس کو متنفر کریں گے، ان دوستوں کی صحبت سے، ان گندی عادات سے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ اب آپ گناہ سے راضی نہیں ہوئے ہیں اور آپ نے حقیقتاً کوئی گناہ سے دور کرنے کا سلسلہ موقوف نہیں کیا ہے، انداز بدل لیا ہے، طریقہ بدل لیا ہے، اور یہ شرعاً بالکل جائز ہوتا ہے، ہمیں بھی اس طریقے کو اپنانا چاہیے، اور اس سے وہ ذرا ہمارے بھائی بہن درس حاصل کریں جو پہلی ہی ملاقات میں کسی کو اللہ کا ولی بنانے کا موڈ بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ بس کوئی شخص آیا، آپ نماز پڑھتے نہیں پڑھتے، نماز کا سمجھائیں گے، پھر دیکھیں آپ یہ داڑھی رکھ لیجئے، آپ امامہ بھی سر پہ سجا لیجئے، امامہ پہن لیں، اچھا آپ نہیں دیکھیں یہ ناجائز زیور پہن رکھا ہے اس کو آپ اتار دیجئے، آپ یہ مسواک استعمال نہیں کرتے، مسواک بھی آپ استعمال کیجئے، آپ کھانا ایسے کھا رہے تھے یوں نہ کھائیں، یوں کھا لیجئے۔ یقینی سی بات ہے جب کوئی ایک شخص اس طرح کر رہا ہے تو پیار میں کر رہا ہے، محبت میں کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی آخرت بہتر بن جائے اور یہ میرا مسلمان بھائی گناہ سے بچے، لیکن یہ اس طرح کے پہلی ہی ملاقات میں ایک دم اتنی تنبیہات کا سلسلہ جاری و ساری کر دینا، جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ بعض اوقات جب کوئی ایک دنیا دار آدمی، ایک گناہ گار آدمی کسی دیندار سے ملنے کے لیے آتا ہے تو اس کے دل میں پہلے ہی شیطانی خوف ڈال دیتا ہے، نفس اس کو ڈراتا ہے کہ تم ان کے پاس جا رہے ہو نا، دیکھنا تم پہ شدت کریں گے، سختی کریں گے، تمہیں گناہ سے روکیں گے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ، اور تم نے جو چیزیں یہ ناجائز کوئی چیزیں ہوں گی ان سے تمہیں روکا جائے گا۔ اب اگر وہ آئے اور ہم اس کی بالکل توقع اور جو کچھ وہ سوچ رہا تھا اس کی سوچ کے مطابق رویہ اختیار کریں، فوراً شیطان کان میں کہے گا دیکھا نا میں نے تجھے کہا تھا وہاں نہ جا، پھنس جائے گا، پھنس گیا نا آخر، تو پھر وہ پھر جان چھڑانے والی بات کرتا ہے، اچھا کرتا رہے گا، جب یہاں سے بھاگا تو ایسا بھاگے گا دوبارہ پلٹ کے نہیں آئے گا، بولے گا بھائی توبہ، بڑے خطرناک لوگ تھے۔ لیکن اگر میں نے جیسے آپ کو سمجھایا کہ اس کے گناہ سے راضی نہ ہو
اور گناہ کی اجازت بھی نہ دیں، لیکن حکمت اختیار کریں اور ایسا کر دیں جیسے آپ نے ان چیزوں کو نوٹ ہی نہیں کیا، اور بڑے پیار سے محبت سے اسے اپنے پاس بٹھائیں، اپنی اپنائیت کا احساس دلائیں، اسے یہ احساس دلائیں کہ گناہ کرنے کے باوجود تمہاری عزت ہماری نگاہوں میں کم نہیں ہوئی ہے، ہم تمہیں حقیر نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم تمہیں کوئی توہین کے قابل نہیں سمجھ رہے ہیں، تم ہمارے لیے اب بھی محترم ہو، قابل احترام ہو، بیٹھیے چائے پیجیے ہمارے ساتھ، تو اس کو ایک احساس ہوگا کہ نہیں میری کوئی عزت کی گئی ہے، مجھے میرے لیے توہین آمیز رویہ اختیار نہیں کیا گیا ہے، جو خدشات ان لوگوں کے بارے میں میرے دل میں تھے وہ تو کوئی خدشہ پورا نہیں ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہ میرا وسوسہ تھا۔ اب جب وہ وسوسے کی وجہ سے یہ سمجھئے کہ وسوسہ تھا، نفس و شیطان کے خیال کو جھٹک دے گا، تو گویا کہ ان کی گرفت سے تھوڑا سا آزاد ہوا، اور آپ کے پیارے محبت نے اسے اور اپنے قریب کر لیا، تو انشاءاللہ کچھ عرصے بعد ضرور وہ گناہوں سے بچے گا، خطاؤں سے بچے گا، اور اپنے آپ کو ایک اچھے مذہب کی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہوگا، ایک اچھی عادتوں میں، اچھے ماحول کی طرف ڈھالنے میں کامیاب ہو جائے گا، اس کو آسان محسوس ہوگا۔ یہ حکمت اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اس نے آگے پوچھا کہ تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ستون وغیرہ سے ٹیک لگائی ہوئی تھی، تو کسی نے کہا، ہم نے کہا کہ بھئی یہ جو سفید رنگ کے شخص ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہیں، تو ایک تو ابید کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا گیا، سرکار کا حسن نمکین حسن اس کو کہا گیا ہے، بہت ہی زیادہ گورا بھی نہیں تھا رنگ، لیکن بہت ہی خوبصورت فیئر کلر اس کو کہتے ہیں، بڑا صاف ستھرا سا رنگ تھا سرکار کا، کیونکہ بعض اوقات بہت زیادہ سفیدی بھی اتنی زیادہ اچھی نہیں لگتی رنگ میں، تو بڑا خوبصورت آپ کا ایک تو رنگ بڑا گورا بھی تھا، لیکن بہت زیادہ گورا نہیں، ملاحت تھی اس میں، اور بڑا خوبصورت رنگ، اور کافر بھی یہ کہا کرتے تھے، وہ کفار یہ کہا کرتے تھے کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، نورانیت، پاکیزگی، جس کی نگاہ ایک دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑ جاتی وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا۔ یہ تو بدبختی تھی ابو لہب، ابو جہل وغیرہ کی، اور واقعی بہت بڑے بدبخت تھے کہ اتنا مبارک، نورانی، پاکیزہ اور معصوم سا چہرہ دیکھنے کے باوجود ان پر ایمان لے کر نہیں آئے، اور ان کی بدبختی نے انہیں اپنی گرفت کے اندر رکھا، ورنہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت کوئی نہیں پیدا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اپنے مقام پر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے جلوے جس نے دیکھ لیے وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ حسن یوسف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارکہ کا ایک حصہ ہے۔ تو تعارف کرایا گیا کہ جی یہ جو ہیں خوبصورت سے یہ سفید رنگ کے شخص بیٹھے ہوئے ٹیک لگا کے، یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شخص نے آ کے کویسچن کیا کہ اے عبد المطلب کے بیٹے، تو یعنی پہلے مخاطب کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں تمہیں جواب دوں گا، بولو تم نے کیا پوچھتا ہے میں جواب دوں گا۔ اس نے پھر ایک شرط رکھی، اس نے کہا میں آپ سے دیکھیں سوال تو کروں گا، لیکن میں تھوڑا سا شدت سختی کے ساتھ سوال کروں گا، ہو سکتا ہے سختی ہو جائے تو آپ مجھ پر غضبناک نہیں ہوں گے۔ تو اس سے دیکھیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ ٹھیک ہے تم سوال کرو، الفاظ یہ ہیں فقال سل عما بدأ لک، تم سوال کرو جو تم پر ظاہر ہوا ہے نا، جو تمہارے ذہن میں خیالات ہیں تم اس کو بالکل میرے سامنے بیان کرو، اور یہ اظہار غضب وغیرہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہی ایک انسان کا کمال ہے تبلیغ دین کرنے والے کا خصوصی طور پہ، کہ اگر بالفرض یہ تو ایک انہوں نے کوئی ایسا سخت رویہ ویسا اختیار نہیں کیا جو جاہلانہ قسم کا رویہ ہے، میں ایک فرض کر رہا ہوں اس سے قطع نظر صورتحال سے، کہ اگر ایک شخص تبلیغ دین کرنے والا ہے، ایک معظم دینی ہے، عالم دین ہے، مفتی صاحب ہیں، مسجد کے امام ہیں، خطیب ہیں یا پیر صاحب ہیں، اور کوئی شخص ان کے سامنے آ کر شدت اور سختی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو ہمیں فوراً اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے، ہمیں سیخ پا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے تو ہمیں حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ صحیح روایات میں موجود ہے کہ جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قسم کا رویہ اختیار کرتا تھا تو آپ کا حلم بڑھتا تھا، یعنی قوت برداشت اور بڑھتی تھی، بردباری بڑھتی تھی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ ان کے اس رویے، غلط رویے کے جواب میں سیخ پا ہو جائیں، صحابہ کرام کو اشارہ کر دیں کہ پکڑ لو اس کو، یا آپ ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیں، نہیں، آپ خاموشی اختیار فرماتے تھے، ضبط فرماتے تھے، اور اس کا بڑا بہترین اثر سامنے والے پر مرتب ہوتا تھا۔ اگر ایک شخص ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، سخت رویہ اختیار کر رہا ہے، اور ہم مسکرا کے اس کے اس برے رویے کا جواب برائی کے ساتھ نہیں بلکہ بڑے نرم انداز سے دیں،
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سامنے والا ہم سے متاثر نہ ہو، وہ ضرور ہوگا۔ سامنے اگر اظہار نہیں بھی کرے گا، جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات ڈالے گا کہ نہیں واقعی میں نے زیادتی کی ہے، وہ بہت اچھا آدمی ہے، دیکھو جواب میں ایک لفظ مجھے نہیں کہا۔ یہ اس طرح کا رویہ ہونا چاہیے، یہی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کو احسن کریں، جو تمہارے دل میں ظاہر ہو رہا ہے میں غضبناک نہیں ہوں گا۔ یہ طرز ہماری بھی ہو جائے کاش، لیکن ہمارے ہاں بعض اوقات اگر کچھ متبعین اطراف میں ہوں، اس وقت کوئی ہمارے ساتھ سختی کے ساتھ بات کرے تو ہم اور زیادہ اس کو اپنانا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی اس نے تو میری بے عزتی کر دی سب کے سامنے۔ دیکھیں عزت اور ذلت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اور انسان کی عزت متبع سنت ہونے میں ہے، ترک سنت میں نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا رویہ اختیار کرتا ہے اور آپ بھڑک اٹھتے ہیں اور اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو جتنے اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان پر بھی اچھا اثر قائم نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے شاید کوئی بعد میں کہے کہ دیکھو یار وہ تو جاہل تھا نا، اس سے تو کہا ہی کہا، ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں غلط ہے، لیکن ان کو تو چاہیے تھا احتیاط کرتے، کتنے برے الفاظ میں اس کو ڈانٹا ہے، برا بھلا کہا ہے اور سیخ پا ہو گئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو چاہیے کہ جب کوئی اس طرح ہمارے سامنے سختی کا، شدت کا رویہ اختیار کرے، اس وقت فوراً اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت برداشت کو یاد کرتے ہوئے آپ کے حلم، بردباری، تحمل مزاجی اور صبر کو یاد کرتے ہوئے ہمیں بھی بڑا نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور صحیح بات ہے کہ اس کو صبر کی مار مارنی چاہیے، برداشت کی مار مارنی چاہیے۔ ایسی مار مارنے کے جو الفاظ عرض کر رہا ہوں وہ اس وجہ سے کہ اگر آپ سیکھ پاؤں گے وہ بھی ہوگا، کبھی اصلاح کی طرف نہیں آئے گا، کبھی نرمی کی طرف نہیں آئے گا، کبھی معذرت کی طرف نہیں آئے گا، بلکہ چاہے اگرچہ وہ غلط کر رہا ہے اپنے آپ کو حق بجانب سمجھے گا اگر ہم سختی کریں گے کہ میں نے صحیح کیا تھا، لیکن اگر ہم حلم اور بردباری کا مظاہرہ کریں گے تو اس کو ضرور اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص منفی خیالات لے کر آپ کے پاس آیا، لیکن آپ نے نرم رویہ اختیار کیا تو وہ شرمندہ ہو کے پھر آپ کا بن جاتا ہے۔ پہلے دشمن ہو کر آیا تھا، لیکن پھر شرمندہ ہو کے ایسا آپ کا دوست بن جائے گا کہ آپ کے دشمنوں کا دشمن بن جائے گا اور آپ کو نفع پہنچائے گا۔ اس رویے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ سوال کریں، تو انہوں نے پھر وہی باتیں کہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے کہہ چکے تھے، گویا کہ ان تک یہ باتیں پہنچی، ان کی قوم تک پہنچی۔ قوم نے حضرت دمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہوگا کہ بھئی آپ جائیں تصدیق کریں کہ کیا اللہ کے نبی نے جو دعویٰ کر رہے ہیں اللہ کے نبی ہونے کا انہوں نے ایسا ہی کہا ہے، تو وہ آئے اور انہوں نے تصدیق کروائی۔ تو اس میں چند باتیں ذکر کی، اس پہ ہم کلام کرتے ہیں، لیکن معلوم یہ ہوا کہ یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے دل میں کوئی شبہ پیدا ہو یا کوئی بہت اہم بات ہو تو جس کی طرف منسوب کی گئی ہے اس سے تصدیق ضرور کروا لیں، تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں دو پہلو ہو سکتے ہیں کہ یا تو ایک اچھی بات ہے آپ تک پہنچی، آپ نے سوچا چلو پہلے کنفرم کر لوں پھر آگے تک لوگوں کو پہنچاؤں گا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی طرف نیگیٹو بات کو منسوب کیا جاتا ہے، جو انہوں نے ایسا مسئلہ بیان کر دیا اور وہ غلط مطلب کوئی بات تھی کہ جی فلاں عالم نے بیان کیا ٹی وی کے اوپر، اب آپ نے تصدیق نہیں کی اور فوراً اس پہ تبصرہ آرائی کرنا شروع کر دی اور دوسروں کو بھی بدگمان کرنا شروع کر دیا تو گناہ جاریہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے بارے میں آپ کو خبر آئے کہ فلاں نے ایسا کہا ہے، فلاں نے ایسا بولا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو اس کو میں آگے فارورڈ کرتا ہوں تاکہ ثواب جاریہ ہو، یہ اچھی بات ہے، پہلے تصدیق کر لیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اس طرح نہ کہا ہو سکتا ہے ایسا مسئلہ نہ ہو، دوسرے نے ان کی طرف منسوب کر کے بیان کر دیا اور ہو غلط مسئلہ، آپ نے سوچا اچھا فلاں نے بیان کیا تو پھر تو ٹھیک ہی ہوگا، آپ نے آگے بیان کر دیا تو گناہ گار ہوں گے، اس لیے تصدیق کر لیں بہتر ہے۔ اور اسی طرح یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی کی طرف بھی کیسی ہی بات منسوب کر دیتے ہیں، بعض اوقات جھوٹ، بغض و عناد کی بنا پر جھوٹ منسوب کر دیتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود کم علم ہوتے ہیں، کسی کی بات سنی مکمل طور پہ سمجھ میں نہ آئی، بس جیسا سمجھا دوسرے کے سامنے جا کر بیان کر دیا کہ وہ تو ایسا کہہ رہے تھے، اچھا ایسا کرتے، ہاں میں نے خود سنا ہے۔ آپ نے سنا تو ہے لیکن آپ نے سمجھا نہیں نا، آپ نے سمجھے بغیر دوسرے کے سامنے اپنے الفاظ میں ڈھال کر اس کو بیان کر دیا اور پھر وہ دوسرا بدزن ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی میں تو بہت زیادہ ایسے کیسز آتے ہیں، کیونکہ جیسے ہم پروگرام کر رہے ہیں، اب ایسے سے مجھے لوگ ملے ہیں کہ جی آپ نے سنا ہے کہ ایسا کہا ہے، فلاں پروگرام میں ایسا کہا ہے،
اور یہ بھی نہیں آپ کو ہنسی بھی آئے گی اور حیرت بھی ہوگی کہ ایسے جب کسی نے بولا، اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا آپ نے میرے کتنے پروگرام دیکھے ہیں، تو جواب دیتے ہیں کہ ایک بھی نہیں۔ ارے تو بھائی کہاں سے آپ نے سن لی؟ فلاں کہہ رہا تھا۔ اچھا اس فلاں سے جا کے جب بولیں گے تو وہ بولے گا وہاں میں نے سنا تھا، بس وہ شرط کچھ یاد رہا کچھ نہیں رہا، یا وہ کہے گا میں نے فلاں سے سنا تھا۔ یہ غلط رویہ ہوتا ہے، یہ کہ ہمارے ساتھ ہی نہیں ہے، جتنے لوگ اس وقت میڈیا پر آ رہے ہیں اور خصوصاً علماء، مفتیان کرام، لوگ بعض اوقات سنتے نہیں ہیں، دوسرا انہیں بتاتا ہے، لیکن وہ کسی تھرڈ پارٹی کے سامنے ایسے بیان کرتے ہیں جیسے خود سن کر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے ایسا کوئی بیان کرے تو سب سے پہلے پوچھیں آپ نے خود سنا ہے؟ پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے خود سنا ہے، اگر سنا ہے تو کیا آپ نے صحیح سمجھا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک عجیب سی بات ہے، اور ایک عالم دین جب ٹی وی پہ بیان کر رہا ہے، کوئی اچھے مستند عالم ہیں، مفتی ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ غلط بات کہیں؟ لیکن بس وہی ہے، ہماری یہ باطنی کچائی ہے اور باطنی کمزوریاں ہیں کہ ہم فوراً ایک جاہل شخص کی بات کا اعتبار کر لیں گے، ایک عام دنیا دار آدمی کی بات کا اعتبار کر کے اس کے ساتھ مل کر عالم کے خلاف غیبت کرنا اور محاذ آرائی کرنا، اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل غلط رویہ ہے، آپ اپنی آخرت برباد کریں گے، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ عالم کا کیا نقصان ہے؟ نقصان آپ کا ہے۔ ہاں اگر کسی نے کوئی غلط بات کہی ہے یا نادانستہ طور پہ اس کی زبان سے غلط بات نکل گئی ہے اور آپ تک پہنچی، آپ سب سے پہلے تصدیق کروائیں اور خود اس عالم سے تصدیق کروائیں، صاحب معاملہ سے براہ راست۔ اگر وہ واقعی کہتے ہیں ہاں یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو پھر آپ دائرہ ادب میں رہ کے کہہ دیں بھائی آپ اصلاح کر لیں اور اس کو میڈیا پہ دوبارہ بیان کر دیں، تاکہ یہ غلطی آگے جو پہلے ایک دفعہ منتقل ہو گئی عوام کے اندر اس کا تدارک حتی الامکان ہو جائے، تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ہم تصدیق نہیں کرتے ہیں، کسی کے پاس آ کے معلومات نہیں کرتے ہیں اور اس پہ کمنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات بدظن ہو جاتے ہیں، بدگمان ہو جاتے ہیں، ملاقات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بھیا فلاں کا آپ تو ذکر نہیں کرتے، پہلے بہت کرتے تھے، اور جی انہوں نے ایسی بات بول دی ہے، بس اپنا دل نہیں چاہتا ان کو دیکھنے کو، ان کا پروگرام سننے کو۔ اچھا بھائی نہیں چاہتا، آپ نے خود سنی تھی بات؟ نہیں، وہ فلاں کہہ رہا تھا۔ اب اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ کوئی شخص جو آپ کا قریبی رشتہ دار ہو، دوست احباب ہو، وہ آپ سے ملنا بالکل چھوڑ دے، اور جب آپ کسی طریقے سے اس سے کانٹیکٹ کر کے پتہ کریں بھئی کیوں چھوڑ دے، مجھ سے ملنا چھوڑ دے، اور وہ بولے بس میں نے تمہارے بارے میں ایک بری بات سنی تھی، تم نے ایسا کہا تھا اور میں اس لیے قطع تعلق کر گیا، تو آپ بھی یہ کہیں گے نا بھائی مجھ سے تصدیق تو کر لیتے، اور اس وقت آپ اس کو کہیں گے تم غلط کر رہے ہو، پہلے مجھ سے تصدیق کرنی چاہیے تھی، پھر تم بدگمان ہوتے، بدظن ہوتے تو الگ بات تھی۔ اور اگر واقعی ایسا ہے کہ آپ نے ایسا کچھ غلط کام نہیں کیا تھا، تو اس وقت پھر آپ کو غصہ اور زیادہ ہوگا، اور آپ اسے اور زیادہ ڈانٹیں گے، ڈپٹیں گے، اس کی غلطی کا احساس دلائیں گے کہ یار عجیب آدمی ہو، تمہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں ایسا نہیں ہے۔ تو جب آپ اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں، حالانکہ آپ ایک عام انسان ہیں، ایک عوام میں سے تعلق رکھتے ہیں، تو خود سوچئے کہ پھر علماء کے لیے، مفتیان کرام کے لیے، مشائخ اعظام کے لیے کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال بات وہی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، دوسرے کے اوپر جال ڈالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے کانٹے ڈال کے بیٹھے ہوئے کہ کوئی پھنس جائے مچھلی اس میں اور ہمیں موقع ملے، اور ہم پھر اپنا وقت اور کوئی کام تو ہوتا نہیں ہے، وہ پھر انہی کاموں میں لگے رہتے ہیں، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی کے بارے میں ہوتے ہیں۔ اس لیے کم از کم جو ہمارے سننے والے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے، جب آپ کو کسی کے بارے میں اطلاع ملے، اگر آپ نے خود بھی سنا ہے پھر بھی تصدیق کریں، اور کوئی تھرڈ پارٹی کہہ رہی ہے تو جب تک صاحب معاملہ سے رجوع نہ کر لیں، اسے آگے فارورڈ نہ کریں، اس پر اپنے طرز عمل کی بنیاد نہ رکھیں۔ امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔